بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، میرا آج کا موضوع ہے مسلمان خواتین اور مغربی تہذیب۔ حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کیا خوب فرمایا ہے، جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اس علم کو ارباب نظر موت۔ بیگانہ ہے دین سے اگر مدرسہ زن، ہے عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت۔ خواتین نصف انسانیت ہے۔ مرد انسانیت کے ایک حصہ کی ترجمانی کرتا ہے تو خواتین دوسرے حصے کی ترجمانی کرتی ہیں۔ خواتین کو نظر انداز کر کے نو انسانی کے لیے جو پروگرام بھی بنے گا وہ ناقص اور ادھورا ہوگا۔ ہم کسی سوسائٹی کا تصور نہیں کرتے جو تنہا مردوں پر مشتمل ہو اور جس میں خواتین کی ضرورت نہ ہو۔ خواتین مختلف صفات کی مالک ہیں۔ مسلمان خواتین کی پاک دامنی اسلامی ممالک میں ہمیشہ قابل توجہ رہی۔ خواتین دنیا میں بہت اہمیت لے کے آئی ہیں۔ معاشرہ شدت سے اس کا محتاج ہے۔ عقل و ادراک، غور و فکر اور متانت و تدبر میں خواتین کا اہم حصہ ہے۔ اسلام نے خواتین کی جد و جہد کو صرف علم و فکر کے میدان تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اس کی پرواز عمل کے لیے وسیع تر فضا مہیا کی۔ وہ جس طرح علم و ادراک کی راہ میں پیش قدمی کر سکتی ہیں، اسی طرح زراعت و تجارت میں بھی حق رکھتی ہیں۔ اس کو مختلف پیشوں اور صنعتوں کو اپنانے اور بہت سی اجتماعی خدمات کے انجام دینے کی بھی اجازت ہے۔ خواتین نے ہر میدان میں اپنے نقوش و فہم و نصرت سے رہنمائی کا کام کیا۔ خواتین نے دینی سمجھ بوجھ اور بصیرت و دانائی سے لوگوں پر راہ حق واضح کی۔ یہ امر مسلمہ ہے کہ خدا کی راہ میں جان و مال اور سائش و راحت کی قربانی کے جذبے سے کسی مسلمان خاتون کا دل خالی نہیں ہو سکتا۔ شریعت نے جذبہ کی تسکین کا سامان کیا، لیکن جد و جہد، اثار و قربانی کا رخ موڑ دیا۔ وہ اپنے سکون و چین کے مرکز کو چھوڑے گی، لیکن وہ قوموں کی قسمت کا فیصلہ کرنے، قومی اجتماعی گتھیوں کو سلجھانے کے لیے نہیں، بلکہ غلامی، وفاداری کے عہد کو تازہ کرنے کے لیے وہ گھر سے باہر نکلے گی، لیکن گھریلو زندگی کو اجاڑنے کے لیے نہیں، بلکہ اس کو آباد کرنے کا عزم اور پختہ مضبوط ارادہ کر کے نکلے گی۔ افسوس، موجودہ صدی میں جبکہ مغرب کی جھوٹی تہذیب اسلامی ممالک میں پھیلتی چلی جا رہی ہے، اسلام کے دشمنوں نے اسلامی تمدن اور اخلاق کو تباہ کرنے اور اسلامی معاشرہ کی نوجوان نسل کو خراب کرنے کے لیے عورت کو مختلف صورتوں میں اپنے ناپاک عزائم کا نشانہ بنایا اور فریب دہندہ خطابات کے ذریعہ مثلا آزادی نسواں، تہذیب، مردوں کے برابر حقوق، گھر سے باہر ان کی سرگرمیوں کے نام پر عورت کو مقام کو ایک اشتہاری ذریعہ کی حد تک نیچے لے آئے اور اس کو دوسروں کی نظروں کے سامنے اسلامی معاشرہ کو خراب کرنے اور اپنے کارخانوں کی پیداوار کو فروخت کرنے کی خاطر اس منصوبے کو عملی جامہ پہنایا۔ حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کیا خوب کہا ہے، میں بھی مظلومی نسواں سے ہوں غمناک بہت، میں بھی مظلومی نسواں سے ہوں غمناک بہت، نہیں ممکن مگر اس عقدۂ مشکل کی کشود۔ لہٰذا آج مغرب ہے، مغرب پرستی ہے، مادیت ہے، مادہ پرستی ہے۔ جب یہ عالم ہے، یہ حال ہے، تو یہ بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ اس زہریلے ماحول کا عورت کے نرم و نازک لطیف دل پر اثر نہ پڑتا۔ اثر پڑا اور خوب پڑا۔ حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کیا خوب فرمایا ہے، ایک زندہ حقیقت میرے سینے میں ہے مستور، کیا سمجھے گا وہ جس کی رگوں میں لہو ہے سرد، نہ پردہ نہ تعلیم نئی ہو کہ پرانی، نسوانیت زن کا نگہباں ہے فقط مرد، جس قوم نے اس زندہ حقیقت کو نہ پایا، اس قوم کا خورشید بہت جلد ہوا زرد۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی غرض و غایت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی اصلاح اور برائیوں کو کلا کما کیا، خواتین کے جملہ امور کی اصلاح کی اور ایک نظام قائم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بیوی ہے تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، بیٹی ہے تو خدا کی رحمت ہے، اور یہ جو نظام بنایا تاکہ وہ ظالموں کے لیے مظالم کا تختہ مشق اور شہرت پرستوں کے حلق میں عورت لقمہ اجل نہ بن جائے۔ ایک مغربی مفکر نے اپنے اثرات کا اظہار اس طرح کیا ہے کہ اسلامی احکام عورت کی شان میں نہایت صریح ہیں، جو اس کی عزت افزائی کو برقرار رکھنے اور اس کی بے حرمتی اور ایذا رسانی سے محفوظ رکھنے کی طرف خاص توجہ دلاتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ خواتین اسلام نے جب تک اسلام کی سچی تعلیمات کو اپنا شعار اور قرآن و حدیث کے احکام و آداب پر چلنا اپنا لاہے عمل قرار دیا، دنیا کی کوئی قوم، کوئی عالم، کسی فرد نے اس کی ہمسری کا دعویٰ نہ کیا۔ آج جب ہم اپنے ماحول، اپنے معاشرے میں اخلاقی گراوٹ، اعلیٰ اقدار کی کمی اور عملیت کا فقدان دیکھتے ہیں، مسلمانوں کو مسلمانوں کے کردار سے عاری دیکھتے ہیں، تو صورتحال دراصل حقیقت کو اجاگر کرتی ہے کہ آج کی مسلمان خواتین یا تو اخلاص و عمل کے جذبہ ایمانی کے لحاظ سے اس معیار اور اس طرح کی مسلمان خواتین ہی نہیں رہیں، یا پھر اپنے فرائض سے کوتاہی کی مرتکب ہو رہی ہیں جس معیار پر تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مسلمان ماؤں، مسلمان خواتین کو ہونا چاہیے تھا۔ تو دیکھیے، حضرت بایزید بسطامی کی والدہ: میں نے اپنے بیٹے کو باوضو دودھ پلایا ہے، میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا۔ حضرت عبدالقادر جیلانی کی والدہ: جب مکتب میں جاتے ہیں تو استاد کہتا ہے پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے 16واں سپارہ پڑھائیے۔ تو استاد نے پوچھا کہ آپ 15 سپارے کہاں سے پڑھ کے آئے؟ کہا ماں کی گود سے۔ استاد نے کہا جس کی ماں اتنی عظیم ہے وہ میرے پاس کیا لینے آیا ہے؟ نئی نسل میں منشیات، بے راہ ربی کے بڑھتے ہوئے رجحان کا صحیح معنوں میں سد باب جو ہے وہ مسلمان خواتین اور مسلمان ماؤں کے فیضان نظر سے ہے۔ حضرت علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے: یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اگر نئی نسل کے لیے ان کی مائیں مسلمان خواتین حقیقی دوست اور غمگسار بن جائیں اور ان کی محرومیوں میں ان کا دینی اور جذباتی سہارا ہوں تو ان میں ہمت و حوصلہ پیدا کرنے والی ہوں۔ اگر مسلمان خواتین کو ماں کا نور بصیرت اور طرز محبت عطا ہو جائے تو بچوں کو جینے کی ادا آ جائے۔ دستے حنا سے گیسوئے گیتی سنوار دو، تو عارض حیات کو آؤ نکھار دو۔ ملت عزیز ہے تو در خوشگوار ہو، ملت عزیز ہے تو در خوشگوار ہو، تم گلشن وجود میں ابر بہار ہو، وما علینا الا البلاغ۔